منبر نور پر جلوہ بار علماء اکرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستراس کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا، دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم، با ذکر دوست دارد، سربر شاہ کریمہ، دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک ومولانا وسلم، محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نورا من نور اللہ۔ حضرات محترم، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پھر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے، جس کا مقام رفیع یہ ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نورا من نور اللہ۔ حضرات محترم، ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نماز قبول ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے میری زکوٰۃ قبول ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے میرا روزہ قبول ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے میری قربانی قبول ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے میرا حج قبول ہو جائے۔ ہر ایک ایمان والا
جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ یہی چاہتا ہے میری ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو آؤ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ فتح میں ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور رسالت کا اقرار کیا کہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سوچ لیا کہ اب ایمان والے ہو گئے، اب ہماری نمازیں قبول ہوں گی، اب ہماری زکاتیں قبول ہوں گی، اب ہمارے روزے قبول ہوں گے۔ مگر سنو صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے یہ چیزیں قبول نہیں، بلکہ رب نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر تو ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ رب نے آگے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم میرے رسول کی تعظیم کرو، تم میرے رسول کی توقیر کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد میں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ تم پھر صبح پھر شام میں جو ہے تم میری پاکیزی بیان کرو۔ کہ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول سے محبت کر کے اس کے بعد میں تم عبادت کرو، اس کے بعد میں تم سجدے کرو، اس کے بعد میں زکات ادا کرو، اور اس کے بعد میں حج کرو، قربانیاں کرو، تو رب تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ان سب چیزوں کو قبول کر لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، آقا، پیارے آقا، سوڑے آقا، سچے آقا نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، سنو کہ جب تک تم ایمان والے نہ ہوگے، کہ جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب میرے اعلی حضرت، پیارے اعلی حضرت، سونے اعلی حضرت، عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کہ جب اس حدیث پاک پر نظر پڑی تو پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ چل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرنا ہماری ایمان ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ اس لیے کہ صدیق اکبر نے رسول سے محبت کی، وہ آج سورج کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے رسول سے محبت کی، حضرت عمر نے محبت کی، علی نے محبت کی، حسن و حسین نے محبت کی،
غوث اعظم نے محبت کی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے کہا نبی نبی، فاروق اعظم نے کہا نبی نبی، عثمان غنی نے کہا نبی نبی، علی نے کہا نبی نبی، حسن حسین نے کہا نبی نبی، غوث اعظم نے کہا نبی نبی، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز نے کہا نبی نبی۔ سنو سنو، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا تو یہ کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آؤ آؤ، پیار دیکھو آقا سے پیار، صحابہ نے کس طرح پیار کیا، اولیاء اللہ نے آقا سے کس طرح پیار کیا۔ وہی عمر فاروق اعظم ہے، وہی صدیق اکبر ہے، وہی حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم ہے، وہی خلیفہ اول صدیق اکبر۔ دیکھو یہ آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں، کس طرح پیار کرتے ہیں۔ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اپنی انگوٹھی مبارک کو جو ہے صدیق کو دے دیا، اے ابو بکر لو یہ انگوٹھی لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد میں نقاش اس پر لکھوا لاؤ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے آقا کے مبارک انگوٹھی کو لیا، نقاش کے پاس گئے، جانے کے بعد میں کہا اے نقاش، آقا کی انگوٹھی ہے، پیاری انگوٹھی ہے، مبارک انگوٹھی ہے، اس میں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے نقاش کو یہ انگوٹھی دی اور بول دیا، اس کے بعد میں اس نقاش نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صدیق اکبر، پیارے صدیق اکبر نے انگوٹھی کو لیا، لینے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، پیش کرنے کے بعد میں آقا نے جب ملاحظہ کیا، آقا نے دیکھا، نظر ڈالی انگوٹھی پر، تو انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آقا نے یہ دیکھا کہ پورا کلمہ لکھا ہے، میرا نام لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، تو صدیق اکبر سے آقا نے ارشاد فرمایا اے صدیق یہ تو بتاؤ کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صرف اتنا لکھوانا کہ لا الہ الا اللہ، کہ تم نے کیوں لکھوا دیا آگے محمد الرسول اللہ۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیو سنو سنو، اے آقا کے غلاموں، اے آقا کے ماننے والوں سنو سنو، صدیق نے بڑا پیارا جواب دیا، آقا سے عرض کیا، ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، آقا میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس رب تبارک و تعالی نے آپ کو اس دھرتی پر بھیجا ہے کہ اذانوں میں تمہارا نام، جنت میں تمہارا نام، جنت کے درختوں پہ تمہارا نام، جنت کے دروازوں پہ تمہارا نام، اور جنت حوروں کی پتلیوں پر تمہارا نام، یہاں تک کہ جہاں اللہ کا نام وہاں تمہارا نام۔ تو صدیق کے دل نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ آقا، صدیق کے دل نے بھی گوارا نہ کیا آقا کہ اس کو جو ہے اس نام سے آپ کے نام کو جدا کر دیا جائے۔ جب اتنا آقا نے سنا تھا تو جبریل امین تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔
نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت آقا سے کہا یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے جو ہے آپ کو جو انگوٹھی لا کر دی ہے اور اس پر جو نام لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور آگے لکھا ہے ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، کہ آقا جب صدیق اکبر کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر دے، علیحدہ کر دے، تو اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں کہ صدیق کے نام کو آپ کے نام سے جدا کر دے۔ میں نے یہ نام میں نے لکھا ہے، یہ نام میں نے لکھ دیا اس انگوٹھی پر، حضرت ابو بکر صدیق کا نام، اللہ کا پہلے نام، بعد میں محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول کا نام، اور اس کے بعد میں جو ہے پیارے صدیق اکبر کا نام لکھا گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ ہمیں بھی اپنے گربانوں کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم بھی آقا سے اسی طرح محبت کریں، اور کیوں نہ کریں کہ شاعر نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل رائل رضا نیٹ ورک کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔